السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کی سوال ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں پڑوسی کا کیا حق ہے؟ میں ان سے ایک حدیث سنا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے، کہے کہ یا رسول اللہ، میرا ایک پڑوسی ہے، اس کی ایک کھجور کی درخت ہے اور اس میں سے کچھ ٹہنیاں جو اس کے آنگن سے میری آنگن میں لٹکی ہوئی ہے، اس میں سے کچھ کھجور کی درختیں گرتی ہیں تو میرے بچے اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں، اور پڑوسی بھاگتے ہوئے آتا ہے اور میرے بچے کے منہ سے کھجور کی نوالا نکال لیتا ہے، بہت ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، اسے کہہ دیں کہ میرے بچوں پہ ظلم نہ کرے، میرے بچوں پہ زیادتی نہ کریں۔ تو صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلائے اور کہے کہ بھائی، آپ کی ایک شکایت آئی ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو بہت تکلیف دیتے ہیں، اگر ایسی بات ہے تو آپ وہ کھجور کی سودا مجھ سے کر لیں، اس کے عوض میں آپ مجھ سے جو کچھ مانگیں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو منافق تھا، بہت دیر تک بات ہوتی رہی لیکن مانا نہیں، ہر بار یہ کہتا رہتا کہ میرے بچوں کو یہ کھجور بہت پسند ہے، اس لیے میں اس سے سودا نہیں کرتا۔ وہیں پہ ایک صحابی بیٹھے تھے، سن رہے تھے، جیسے ہی وہ شخص مجلس سے اٹھا اور جانے لگا تو صحابی کھڑا ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی سودا میں قبول کرا کر کے آتا ہوں۔ وہ شخص کے پیچھے گئے، دوڑے، کہے بھائی سنو، یہ بات تو سنتے جاؤ، آپ کے بچے کو بہت پسند ہے، میں مانتا ہوں، لیکن کسی پڑوسی کو تکلیف نہ دیں، اتنا ظلم و زیادتی نہ کریں۔ کہے کہ اگر آپ وہ سودا کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے سودا کر لیں، ایک کھجور کے بدولت میں آپ کو اس سے زیادہ کھجور دوں گا۔ کہ پھر ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا، وہ منافق تھا، اس کے اندر ایمان یقین نہیں تھی، رسول پاک اور اللہ کی محبتیں نہیں تھیں، اس لیے اسے ایمان یقین کی باتیں، دین کی باتیں اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ تو وہ کہے کہ بھائی سودا کر لو، میرے پاس ایک کھجور کی باغ ہے، اس میں 100 درختیں ہیں، اگر تم ایک کھجور کے درخت کی بدولت یہ کھجور کے باغ لینا چاہتے ہو تو لے لو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو لالچی تھا، منافق تھا، وہ تیار ہو گیا۔ تو صحابہ کرام ایک کھجور کے درخت کے بدولت اسے اپنا ایک باغ دے دیے۔ پھر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، کہے کہ یا رسول اللہ، یہ سودا ڈیل ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ بھائی میرا سودا کا کیا ہوا؟ تو صحابہ کرام کہے کہ یا رسول اللہ، آپ ہی کا سودا ہے۔ تو کہے کہ میرے صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں ایک باغ نہیں بلکہ کھجور کے سینکڑوں باغ تمہارے نام لکھ دیے ہیں، تمہارے نام کر دیے ہیں، تمہارے لیے جنت میں اللہ ایک محل نہیں بلکہ سینکڑوں محل لگا دیے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی محبتیں تھیں، یہ امت سے محبتیں تھیں، لیکن آج حدیثوں میں آتا ہے کہ جو اپنے پڑوسی کا حق نہیں ادا کر سکتا وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتا، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں جہاں بھی دیکھیں جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کے اوپر صدقہ زکوٰۃ کا مال ہو وہ دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔